وہ قصبہ دیہات نما تھا، اس میں شہروں والی باتیں یہ تھیں کہ ایک ریلوے اسٹیشن تھا، ڈاک خانہ اور تھانہ تھا اور سرکاری ہسپتال تھا۔ اس کے علاوہ ایک مڈل اور ایک ہائی اسکول تھا، 2 بازار تھے، 2 پرائیویٹ ڈاکٹر بھی تھے۔ دیہات نما اس لیے تھا کہ اکثر لوگ، جن میں مسلمان زیادہ تھے، کاشتکار تھے، قصبے کے ساتھ اور کچھ دور ان کے کھیت تھے۔ یہ کاشتکار دیہاتیوں کی طرح کپڑے نہیں پہنتے تھے، ان کی عادتیں اور خصلتیں دیہاتیوں جیسی اور لباس شہریوں جیسے تھے۔ صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے مجھے بیوی نے بڑی گہری نیند سے جگایا اور بتایا کہ تھانے سے کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر نکلا، کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک آدمی کو لائے ہیں، بے ہوش ہے، کوئی زخم نظر نہیں آتا۔ میں انہی کپڑوں میں تھانے چلا گیا۔ برآمدے میں چارپائی رکھی تھی، اس پر ایک جوان سال آدمی پڑا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ شہری معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، وہ زندہ تھا۔ اس کے جسم کا معائنہ الٹ پلٹ کر کیا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے ڈنڈوں اور گھونسوں سے پیٹا گیا ہے۔ سر پر 2 جگہ ابھار تھا، خون کہیں سے بھی نہیں نکلا تھا۔ میں نے اسے فوراً سول ہسپتال بھیجا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کہہ کر ساتھ بھیجا کہ ڈاکٹر کو کہے کہ نزعی بیان لینا ہے۔ میں نے سب سے پہلے مضروب کی جامع تلاشی لی تھی۔ اس نے لٹھے کی قمیض پہنی ہوئی تھی، جس کی ایک جیب اوپر تھی اور ایک پہلو میں، دونوں جیبیں خالی تھیں۔ میں نے اس کی انگلیاں بھی دیکھی تھیں۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی پر صاف نشان دیکھا، جو یہ شہادت دیتا تھا کہ اس انگلی میں لمبے عرصے سے انگوٹھی رہی ہے۔ یہ میں نے اس لیے دیکھا تھا کہ مجھے راہزنی کا شک تھا۔ راہزنی کا شک اس لیے ہوا تھا کہ یہ شخص قصبے کی کسی گلی میں بے ہوش پڑا نہیں پایا گیا تھا، بلکہ یہ قصبے سے 2-2.5 فرلانگ دور کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی پگ ڈنڈی پر پڑا پایا گیا تھا۔ وہاں اسے زد و کوب کیا گیا، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی اور دوسری وجہ راہزنی ہو سکتی تھی۔ مضروب کی شناخت ہو گئی تھی، جو اس طرح ہوئی کہ 2 آدمی ایک گاؤں سے شہر کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے مضروب کو راستے میں پڑا دیکھا۔ آج کل کوئی بھی اس طرح راستے میں بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو اٹھا کر تھانے یا ہسپتال تک نہیں پہنچاتا۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ پولیس انہیں ہی دھر لے گی یا گواہ بننا پڑے گا، اور معلوم نہیں کہ مضروب یا ملزموں کے متعلق پولیس کا رویہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ مقدمے 2-2 3-3 سال چلتے ہیں۔ عدالت میں گواہی دینے کے لیے بلا لیتے ہیں، لیکن کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ تاریخوں پہ تاریخیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ ان وقتوں میں لوگوں میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا تھا۔ قانون اور پولیس کی مشینری صحیح لائنوں پر چلتی تھی۔ کسی بے گناہ کے پھنس جانے کا احتمال بہت ہی کم ہوتا تھا۔ لوگوں میں ہمدردی یہ ہوتی تھی کہ یہ شخص زندہ ہے اور اگر اسے فوراً ہسپتال پہنچا دیا جائے تو بچ جائے گا۔ چاندنی رات تھی۔ ان 2 آدمیوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ گندم کی فصل کھلیانوں میں پہنچ گئی تھی اور ہر کھلیان کی چوکیداری کے لیے ایک ایک آدمی وہاں سویا ہوا تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک کھلیان میں جا کر وہاں سوئے ہوئے ایک آدمی کو جگایا اور اسے بتایا کہ ایک آدمی راستے میں بے ہوش پڑا ہے، جو شہری معلوم ہوتا ہے۔ اس آدمی نے ساتھ والے کھلیان میں سوئے ہوئے آدمی کو جگایا۔ انہوں نے چارپائی اٹھائی اور مضروب تک پہنچے۔ چاندنی تو تھی، پھر بھی انہوں نے ماچس جلا کر دیکھا۔ کھلیان والے آدمیوں نے اسے پہچان لیا۔ اس کا نام ابو ذر تھا۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ اس کے خاندان کی زمینداری تھی۔ مضروب کے گھر والوں کو اطلاع دینے کے بجائے ان 4 آدمیوں نے اسے چارپائی پر ڈالا اور تھانے لے آئے۔ جو آدمی مضروب کو اٹھا کر لائے تھے ان پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ واردات انہوں نے کی ہوتی تو وہ تھانے نہ آتے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو یہ کہا کہ میں کاغذی کارروائی مکمل کر لوں، وہ ذرا تھانے میں موجود رہیں۔ کھلیان والے 2 آدمیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ مضروب کے گھر جا کر اطلاع دے۔ کھلیان والے دوسرے آدمی کو میں نے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مضروب کے کھیت اس آدمی کے کھیتوں کے قریب تھے۔ یہ آدمی کسان تھا اور کسی کی زمین پر یہ بٹائی پر کاشتکاری کرتا تھا۔ ابو ذر کو تم اچھی طرح جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ ایک تو وہ اسی شہر کا رہنے والا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے کھیت ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ رات اپنے کھلیان میں سویا ہوا تھا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اسے کھلیان میں سونے کی کیا پڑی ہے؟ اس نے زمینیں بٹائی پر دے رکھی ہیں۔ کیسا آدمی ہے؟ شوقین مزاج آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔
میں اور تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کی یا اس کے خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی؟ کبھی سنا نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم تو مزارے ہیں جناب، الگ تھلگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی اپنی دنیا ہے، اندر کی باتیں ہم نہیں جانتے۔ تم نے کہا ہے کہ ابو ذر شوقین مزاج آدمی ہے۔ میں نے کہا، کیا شوقینی کرتا ہے؟ شوقینی یہی ہوتی ہے جناب کہ اچھے کپڑے پہن کر نکلتا ہے۔ اس نے جواب دیا، کوئی خوبصورت عورت گزرے تو اسے دیکھتا ہے، اگر وہ عورت جان پہچان کی ہو تو اسے روک کر باتیں کرتا ہے، رہن سہن بھی امیروں جیسا ہے۔ ہم غریب لوگ اسی کو شوقینی کہتے ہیں۔ میں اس خیال سے اس آدمی سے مضروب کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ عداوت ہوگی، لیکن یہ آدمی مجھے اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ ہسپتال سے رپورٹ آنے تک میں گھر گیا، وردی پہن کر جلدی جلدی ناشتہ کیا اور تھانے آ کر ان آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ چلا گیا جہاں مضروب پڑا پایا گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جب پیار نے کروٹ بدلی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ وہ چونکہ پگڈنڈی تھی، دیہاتی علاقے کے لوگ اس پگڈنڈی سے شہر آتے تھے۔ یہ پگڈنڈی سورج نکلنے سے پہلے ہی استعمال ہونی شروع ہو گئی تھی، یعنی لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، اس لیے وہاں ملزم یا ملزموں کے کھروں کی امید رکھنا بیکار تھا۔ وہاں سے تو مویشیوں کے ریوڑ بھی گزر گئے تھے۔ جو جگہ مجھے دکھائی گئی وہاں پگڈنڈی کے دونوں اطراف چھپ کر بیٹھنے کی موزوں جگہ تھی۔ وہاں سے پگڈنڈی مڑتی تھی اور پگڈنڈی کے دونوں طرف کنارے اونچے تھے، ان کے پیچھے کھیت تھے جو کچھ گہرائی میں تھے۔ میں نے دونوں طرف دیکھا، ایک طرف پاؤں کے نشان تھے، لیکن وہ اس طرح ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے کہ کوئی کھرا الگ کر کے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پگڈنڈی کے اس کنارے کو ہر طرف سے بہت غور سے دیکھا۔ ایسے نشان ملتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے آدمی اوپر ہو کر نیچے اترے ہیں۔ کھوجی کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں مضروب کے نزعی بیان کی امید لگائے ہوئے تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ بیان دینے کے لیے ہوش میں آتا ہے یا بے ہوشی میں ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ موقع واردات پر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہسپتال جانے کے لیے وہاں سے چل پڑا۔ ایک کانسٹیبل جو مضروب کے ساتھ جانے والے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ گیا تھا مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ مضروب ہوش میں آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں ہسپتال چلا گیا اور مضروب کو اچھی حالت میں پایا۔ بیان دے سکتے ہو ابو ذر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ اسے دودھ پلایا جا چکا تھا، ڈاکٹر نے دوائیں بھی دی تھیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر بیان لینے لگا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام بتا کر کہا، وہاں کے ایک آدمی سے کچھ رقم لینی تھی، ایک دو اور کام بھی تھے، ان میں بہت دیر ہو گئی۔ دو دوستوں نے روک لیا، ان کے پاس بیٹھے اور زیادہ دیر ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ 11 بج گئے ہوں گے رات کے۔ میں دوستوں کی ضد کے باوجود کہ رات وہیں گزاروں واپس چل پڑا۔ 1.5 میل کل فاصلہ ہے، شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا تو اچانک 3 آدمی چھپے ہوئے اٹھے، 2 میرے آگے، ایک پیچھے تھا۔ میں خالی ہاتھ تھا، میرے سر پر کلے پر بندھی ہوئی پگڑی تھی۔ سامنے والے آدمیوں نے ایک ایک مکہ مجھے پیٹ میں مارا، میں دوہرا ہو گیا اور میرے سر سے پگڑی گر پڑی۔ میں ایک طرف کو مڑا تو میرے سر پر لاٹھی کی ضرب پڑی۔ اس کے فوراً بعد مجھے غشی آ گئی اور اب تھوڑی دیر پہلے ہوش آئی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پڑا دیکھا۔ کیا تمہاری کسی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ ہاں جی، اس نے بایاں ہاتھ الٹا کر کے اپنے سامنے کیا اور کہنے لگا، اب نہیں ہے۔ انگوٹھی سونے کی تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ میرے پہلو کی جیب میں 250 روپیہ تھا جو اب نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ہی نکالا ہوگا جنہوں نے مجھے مارا ہے۔ کیا تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ چہرے دیکھنے کی تو مجھے مہلت ہی نہیں ملی، اس نے جواب دیا، حالانکہ چاندنی بڑی صاف تھی۔ مارنے سے پہلے انہوں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی کے ساتھ دشمنی؟ نہ جی، اس نے وثوق سے جواب دیا، ایسی خونی دشمنی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ شخص اس گاؤں میں رقم لینے کے لیے گیا تھا۔ رقم 250 روپے تھی، جو آج کل تو بالکل معمولی لگتی ہے، لیکن اس وقت 250 روپیہ آج کے کئی ہزاروں روپیوں کے برابر تھے۔ مجھے شک ہوا کہ اس نے رقم لی اور کسی جرائم پیشہ آدمی نے دیکھ لی۔
وہ پہلے ہی آ کر یہاں چھپ گئے اور اسے بے ہوش کر کے پھینکا اور رقم کے ساتھ سونے کی انگوٹھی بھی لے گئے۔ میں اس شک کی بنا پر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں نے جب اس سے 3-4 سوالات پوچھے تو وہ میرے شک کو سمجھ گیا۔ آپ کا شک درست ہو سکتا ہے، اس نے کہا، لیکن مجھے لوٹنے والے کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ وہ یہی لوگ ہوں گے جن سے میں رقم لایا تھا۔ یہ میرے مزارے ہیں، میرے نوکر نہیں۔ میں نے اپنی آدھی زمین انہیں بٹائی پر دی ہوئی ہے، باقی آدھی مزاروں کے ایک اور خاندان کے پاس ہے۔ یہ ایک اور گاؤں کے رہنے والے ہیں اور شریف لوگ ہیں۔ دوسرے مزارے جن سے میں رقم لایا تھا ذرا استاد قسم کے لوگ ہیں۔ کیا انہوں نے یہ رقم تم سے ادھار لی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ 2 سال گزرے، انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر مونگ اور ماش باہر ہی بیچ ڈالی اور پیسے مجھے دینے کے بجائے اپنی ایک بیٹی کی شادی پر خرچ کر دیے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ فصل بیچی تھی اور رقم قرض کے طور پر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس سے اگلے سال انہوں نے فصل پر مجھے قرض میں سے کچھ بھی واپس نہ کیا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یہ لوگ رقم دبا جائیں گے۔ میں 3 مہینوں سے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ رقم واپس کریں، یہ ٹال رہے تھے۔ میں نے آخر انہیں دھمکی دی کہ ان سے زمین واپس لے کر دوسرے خاندان کو بٹائی پر دے دوں گا۔ تم نے انہیں گالم گلوچ بھی کی ہوگی؟ وہ تو کرنی ہی تھی جناب، اس نے کہا، ورنہ رقم پھنسی رہتی۔ گالی گلوچ تو بہت کرنی پڑی۔ مجھے انہی کے ایک رشتہ دار نے پرسوں بتایا تھا کہ ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ میں دن کے وقت نہ جا سکا، ایک کام میں ایسا پھنسا کہ شام ہو گئی۔ میں شام کو ہی چلا گیا، سیدھا ان کے گھر گیا اور کہا کہ میں آج ساری رقم لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کبھی میرے آگے ہاتھ جوڑتے، کبھی کوئی بہانہ پیش کر دیتے، لیکن میں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ رقم دینے پر آ گئے، لیکن حساب میں گڑبڑ کر رہے تھے۔ ان کا ایک جوان بیٹا ہے جو اپنے آپ کو بدمعاش سمجھتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے اور چرس وغیرہ بھی پیتا ہے۔ جب رقم کا حساب ہو رہا تھا تو وہ میرے ساتھ بڑے روب سے بات کرتا تھا۔ اس کے ساتھ تمہارا لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، ابو ذر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ تو بہت جھک جھک ہوئی تھی، اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اتنی رقم بنتی ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ رقم ہضم نہیں کر سکو گے، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ میں ان سے زیادہ رقم لے رہا ہوں، حالانکہ میں نے 55 روپے چھوڑ دیے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے 244 روپیوں پر راضی ہوئے اور یہ رقم مجھے دے دی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اسے انہی لوگوں نے لوٹا ہے۔ اس کے پیش نظر میں نے اس سے کئی اور سوالات پوچھے۔ اس کے جوابوں سے یہ صورت سامنے آئی کہ اس نے انہیں ڈرا دھمکا کر اور گالی گلوچ کر کے یہ رقم لی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے رقم زیادہ لے لی گئی ہے۔ وہ شریف اور سیدھے سادے لوگ تو نہیں تھے، اور ان کا ایک جوان آدمی بدمعاش بھی تھا۔ 3 آدمی اور بھی تھے، دونوں اس بدمعاش کے بھائی تھے اور تیسرا ان کا باپ تھا۔ ابو ذر ابھی چل پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ میرے لیے فوری طور پر اس گاؤں جانا ضروری تھا جہاں سے ابو ذر رقم لایا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے ان آدمیوں کو فارغ کرنا ضروری سمجھا جو ابو ذر کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا لائے تھے۔ ان چاروں کو بلا کر ابو ذر کے سامنے کھڑا کیا۔ 2 کو اس نے پہچان لیا، وہ اسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ دوسرے 2 اس کے لیے اجنبی تھے۔ میرے پوچھنے پر ابو ذر نے بتایا کہ ان میں سے کسی پر اسے شک نہیں ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ عداوت یا لین دین ہے۔ میں نے ان چاروں کے نام پتے وغیرہ لکھ کر انہیں کہا کہ عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا، پھر ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں فارغ کر دیا۔ میں اس گاؤں میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ داخل ہوا تو گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ نمبردار کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا آیا۔ میں نے اسے ابو ذر کے مزاروں کے گھر تک لے چلنے کو کہا۔ وہ مجھے وہاں لے گیا۔ دیہات کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ میں مزاروں کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں 2 آدمی اور 3 عورتیں تھیں، 2-3 بچے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ پولیس کو دیکھ کر بہت گھبرائے۔ ان آدمیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ میں نے اس سے اس بیٹے کے متعلق پوچھا جو ابو ذر نے بتایا تھا کہ بدمعاش ہے۔ میں نے بوڑھے کو سنبھلنے اور سوچنے کی مہلت نہ دی۔ بالکل صحیح بتانا، میں نے کہا، اور ایک تیر چلایا۔ وہ رات کو باہر نکلا تھا، تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا حضور۔ بوڑھے نے کہا، پھر کہیں نکل گیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، اس نے کیا کیا ہے حضور؟ وہ رات کو واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔
ہاں حضور، اس نے کہا، وہ رات کو واپس نہیں آیا تھا۔ کہاں رہا رات بھر؟ میں نے پوچھا۔ تم نے پوچھا تھا؟ نہیں حضور، بوڑھے نے جواب دیا۔ پوچھو تو خفا ہوتا ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اس کا نام داؤد تھا۔ اس مکان کے 2 کمرے تھے اور یہ ایک کچا مکان تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ تلاشی شروع کر دی۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں ضروری بات سنا دیتا ہوں۔ دیہات میں لوگ کمرے کے کونے میں مٹی کے برتن اس طرح رکھتے ہیں کہ مٹی کی نئی ہانڈی کے اوپر ہانڈی یا ڈولی رکھی ہوگی، اس کے اوپر پھر ہانڈی یا ڈولی، اور اس طرح 4-5 ہانڈیاں اور ڈولیاں اور 1-2 دیگچیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوتی ہیں۔ کسی میں گڑ ہوتا ہے، کسی میں شکر، کسی میں دال وغیرہ، اور ان میں سے کسی میں پیسے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں بھی ہانڈیاں ڈولیاں ایک کمرے کے کونے میں اوپر نیچے رکھی تھیں۔ میں نے انہیں ہٹا ہٹا کر دیکھا۔ سب سے نیچے والی ڈولی میں 5-5 کے نوٹ اور 1-1 روپے کے سکے کپڑے کی ایک گتھی میں رکھے ہوئے برآمد ہوئے۔ میں نے رقم گنی، 210 یا 215 روپے تھے۔ وہ اتنے امیر لوگ نہیں تھے، ان کے پاس اتنی رقم شک پیدا کرتی تھی۔ وہ گزشتہ رات 244 روپے ابو ذر کو دے چکے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ وہی رقم ہے جو انہوں نے ابو ذر کو دی تھی، اور وہ رقم واپس آ گئی ہے۔ گھر میں جو دوسرا آدمی تھا وہ اس بوڑھے کا بڑا بیٹا تھا۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ اس نے مجھے اچھی طرح سمجھایا کہ کتنی رقم کہاں سے اور کتنی کہاں سے آئی ہے، لیکن میں نہیں مان رہا تھا۔ میں کہتا تھا کہ یہ رقم ابو ذر کی جیب سے نکالی گئی، اور میں انہیں یہ بھی کہتا تھا کہ رقم پوری کرو اور انگوٹھی بھی دو۔ میں نے اس کے بڑے بیٹے کو بھی اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا۔ باپ بیٹا قسمیں کھاتے اور کہتے تھے کہ وہ مجھے شہادت مہیا کر دیں گے کہ یہ رقم کہاں کہاں سے آئی تھی۔ ابھی وقت ہے، میں نے کہا، پوری رقم اور انگوٹھی دے دو گے تو میں چلا جاؤں گا، کسی کو گرفتار نہیں کروں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری عورتوں کو بھی تھانے لے جاؤں گا۔ داؤد ابھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد نمبردار آیا اور مجھے الگ کر کے بتایا کہ داؤد گاؤں میں ہی تھا۔ اس نے جب شور سنا کہ پولیس آئی ہے تو وہ گاؤں سے کھسک گیا۔ نمبردار کو یہ اطلاع ایک آدمی نے دی تھی۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ نمبردار نے اس کے متعلق کوئی اچھی رپورٹ نہ دی، بلکہ کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے میرا یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ داؤد نے یقیناً ہاتھ مارا ہے۔ میں نے گھر کے تمام افراد، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، تھانے داروں کے روب سے کہا کہ سب تھانے چلو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ میرے آگے آگے نہیں چل پڑے ہوں گے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی میری منتیں کرنے لگے۔ دوسری 2 عورتیں اتنا ڈری کہ ایک کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اور زیادہ روب گانٹھا۔ نمبردار بھی انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ تھانے چلے جائیں، لیکن وہاں تو باقاعدہ ماتم کی فضا بن گئی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ انہیں باہر نکالو۔ میرے آدمیوں نے سب کو ہانکنا شروع کر دیا۔ میں دراصل ابھی انہیں تھانے نہیں لے جا رہا تھا، ابھی انہیں چوپال میں بٹھانا اور ہر ایک سے الگ الگ پوچھ گچھ کرنی تھی۔ میں صحن میں کھڑا تھا۔ اس گھر کی ایک جوان عورت میرے پاس آئی۔ وہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس عورت کی عمر 26-27 سال ہوگی۔ بڑے دلکش جسم کی عورت تھی۔ نقش و نگار بھی اچھے اور رنگ بھی صاف تھا۔ میں اسے صحن میں ہی ذرا پرے لے گیا تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ بات کی تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑی دلیر عورت ہے اور ڈرنے والی نہیں، بات بڑے پکے طریقے سے کرتی تھی۔ داؤد نے اگر کچھ کیا ہے تو میں اس کی قسم نہیں کھاتی۔ اس نے کہا، میری اس بات پر غور کریں، یہ شخص ابو ذر ہم سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے آپ کو ہمارے پیچھے ڈال دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے ابو ذر پر کیا بیتی ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ یہ خبر گاؤں میں پہنچ چکی ہے کہ رات کو کسی نے راستے میں اسے مارا ہے اور وہ اب ہسپتال میں ہے۔ اب بات کرو، میں نے کہا۔ بات یہ ہے جی، اس نے بتایا، 2-3 مہینوں سے ابو ذر بری نیت سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کھیتوں میں اتنا زیادہ نہیں آتا تھا، لیکن اس نے میرے پیچھے کھیتوں میں آنا شروع کر دیا۔ میں اس کی نیت کو سمجھ گئی تھی۔ ہم لوگ اس کے مقابلے میں غریب ہیں اور اسی کے کھیتوں سے اپنی روزی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی عزت اس کے حوالے کر دیں۔ میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا تھا، اور بتایا اس لیے تھا کہ میرے خاوند کو کوئی اور ہی شک نہ ہو جائے۔ خاوند نے مجھے کہا کہ اسے ٹالنے کی کوشش کرو، اگر کبھی دست درازی کرے تو بتانا۔ 7-8 روز گزرے، اس نے دست درازی بھی کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ پھر کبھی اس نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے خاوند اور اس کے بھائیوں کو بتا دوں گی۔
یہ کہنے لگا کہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں نے تم سے جو رقم لینی ہے وہ دوسرے ہاتھوں وصول کروں گا، اور اگر تم مان جاؤ تو میں تم لوگوں کو آدھی رقم چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ خزانہ میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی تمہاری بات پر نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھ پر بہت روب جھاڑا اور یہ بھی کہا کہ میں تم سے اپنی زمین واپس لے لوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر آ گئی۔ میں نے اسے بہت بری باتیں کہی تھیں۔ میں نے خامن کو بتایا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ ابو ذر ابھی کھیتوں میں ہی گھوم پھر رہا تھا، میرے خامن نے اسے جا پکڑا۔ میں بہت ڈری کہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو پولیس ہم غریبوں کو ہی پکڑے گی، لیکن لڑائی جھگڑا نہ ہوا، کچھ بد کلامی ضرور ہوئی۔ ابو ذر نے میرے خامن کو بھی وہی دھمکیاں دیں جو وہ مجھے دے چکا تھا، ایک یہ کہ اپنی رقم فوراً واپس لوں گا، اور دوسری یہ کہ اپنی زمینیں واپس لے کر کسی اور کو بٹائی پر دے دوں گا۔ میرے خامن نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اگلے ہی روز ابو ذر نے رقم مانگ لی۔ میرے خامند اور سسر نے جب رقم دینے سے انکار کیا تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ کیا اس بات کا تمہارے خامند کے علاوہ کسی اور کو علم تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ صرف میرے خامند کو معلوم ہے۔ داؤد اسی وقت رات کو گھر سے نکل گیا تھا جب ابو ذر ابھی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس دیہاتی عورت کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا شک یہ تھا کہ داؤد پہلے گھر سے نکل گیا تھا اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر ابو ذر کے راستے میں جا بیٹھا، پھر اس نے واردات کی۔ اب اس عورت کی بات سن کر میرے شک میں یہ اضافہ ہو گیا کہ داؤد کو معلوم تھا کہ ابو ذر نے اس کی بھابھی پر دست درازی کی ہے، لہٰذا اس نے اس بے عزتی کا انتقام لیا۔ یہ دیہاتی عورت سادگی میں بتا بیٹھی کہ اس کے ساتھ ابو ذر نے یہ سلوک کیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ میرے شک کو مزید پختہ کر رہی ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے خامند کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کا خامند جب میرے پاس آیا تو میں نے اس سے اس واقعے کے متعلق پوچھا، لیکن اسے کوئی اشارہ نہ دیا کہ ابو ذر کا اس کی بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ خامند نے بالکل وہی بات سنا دی جو اس کی بیوی سنا چکی تھی۔ حضور، اس نے کہا، اگر میرے یہ 2 معصوم بچے نہ ہوتے تو میں اس شخص کو سارے گاؤں کے سامنے قتل کر کے تھانے چلا جاتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی عزت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے ہم سے رقم مانگی، ہم نے اپنے آپ کو مجبوری اور مشکل میں ڈال کر اسے رقم دے دی۔ اب ہم اس کی زمینیں چھوڑ دیں گے۔ باقی جو رقم آپ نے برآمد کی ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہاں سے آئی ہے۔ آپ حاکم ہیں، ہم چور نہیں کہ اس کے پیچھے جا کر اسے مارتے اور رقم اس کی جیب سے نکال لیتے۔ داؤد کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ہمارے اس بھائی نے ہمیں بہت خراب کیا ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا، نکما اور نکھٹو ہو گیا ہے، تکیے پر وقت گزارتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چرس پیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان بدنام ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنی ہمت والا نہیں کہ وہ اتنی اونچی ذات کے آدمی پر اس طرح حملہ کرے اور اسے لوٹ لے۔ یہ تو اب میں نے دیکھنا تھا کہ وہ اتنی ہمت والا ہے یا نہیں۔ میں نے اس گھر کی عورتوں کو تو نہ چھیڑا، ان کے آدمیوں کو اپنے ساتھ چوپال میں لے گیا۔ ان کا ایک بھائی اور بھی تھا، وہ بھی آ گیا۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے اس خاندان کے ہر فرد کے متعلق رائے لی۔ نمبردار نے چالاک بننے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ابو ذر کی حمایت میں بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے وہیں روک دیا۔ تم نے ان غریبوں کو دھمکیاں دے دے کر ان سے ابو ذر کو زیادہ رقم دلائی ہے، میں نے کہا، اور تم نے ابو ذر کو بدماشی میں مدد دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری ذات اور قبیلے کا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے گمراہ کر سکو گے؟ میں تمہیں ان کے ساتھ تھانے لے جاؤں گا۔ میرے ساتھ صحیح بات کرو، ورنہ نمبرداری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس طرح کچھ اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے میں نے نمبردار کا دماغ درست کر دیا۔ اس نے جو صحیح رپورٹ مجھے دی وہ یہ تھی کہ ابو ذر اس عورت کو پھانسنا چاہتا تھا۔ ابو ذر کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ اس کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ عورتوں کا شکاری ہے۔ داؤد کے متعلق اس نے وہی رائے دی جو داؤد کا بھائی دے چکا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ داؤد نے کبھی کوئی واردات نہیں کی، لڑنے جھگڑنے والا آدمی بھی نہیں۔ نمبردار کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ داؤد آ گیا ہے۔ میں نے اسے اسی وقت بلا لیا اور نمبردار کو باہر بھیج دیا۔ رات کہاں گزاری ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تکیے پر، اس نے جواب دیا۔ ساری رات وہاں کیا کرتے رہے؟ شغل میلہ کرتے رہے حضور، اس نے جواب دیا۔ وہیں آنکھ لگ گئی اور صبح ہو گئی۔ اب سیدھی بات کرو داؤد،
میں نے اسے کہا باقی رقم کہاں ہے؟ جوئے میں ہار دی ہے۔ میں نے کوئی رقم نہیں ہاری، اس نے جواب دیا اور پوچھا آپ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ جو تم نے ابو ذر کی جیب سے نکالی ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب۔ اس نے کہا میں نے کسی کی جیب سے کوئی رقم نہیں نکالی، ابو ذر ابھی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا جب میں باہر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو مکالمہ بازی ہوئی وہ بتانے کی ضرورت نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً مان جاتا۔ یہ تو مجھے تکیے سے معلوم کرنا تھا کہ وہ کس وقت تکیے میں آیا اور کس وقت وہاں سے آیا، اور کیا اس کے پاس ہارنے کے لیے رقم تھی یا نہیں۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہاں اور کون کون تھا۔ اس نے 3 یا شاید 4 آدمیوں کے نام بتائے تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ان سب آدمیوں کو بلائے۔ ان میں سے 2 جلدی آ گئے، یہ دونوں تکیے کے ملنگ تھے۔ میں نے باری باری ان سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ داؤد رات کے پہلے پہر تکیے پر گیا تھا، پھر 2-3 آدمی اور آ گئے تھے، انہوں نے بھی بازی لگائی تھی۔ داؤد کے پاس 3 یا 4 روپے تھے، اس نے 2 یا 3 روپے ہار دیے تھے، پھر یہ نہیں کھیلا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس نے چرس معمول سے زیادہ پی لی تھی اور ایک طرف ہو کر لیٹ گیا تھا۔ 1-2 گھنٹے کے لیے باہر گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں سرکار، دونوں ملنگوں کا یہی جواب تھا۔ اس سے تو پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، یہ نشے میں ایسا بے ہوش ہوا کہ صبح سورج نکل آنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ داؤد نے ابو ذر کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ دونوں نے مجھے بتایا کہ صرف بات ہی نہیں کی تھی بلکہ اسے گالیاں دیتا تھا۔ گالیاں کیوں دیتا تھا؟ کہتا تھا کہ وہ دھونس جما کر رقم زیادہ لے گیا ہے۔ ملنگوں نے مجھے بتایا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہم اس کی زمینیں تو چھوڑ دیں گے لیکن میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، جہاں موقع ملا بدلہ لوں گا۔ ان دونوں ملنگوں سے میں نے بہت دیر تک پوچھ گچھ کی تھی، اتنے میں 3 اور آدمی آ گئے تھے۔ میں نے انہیں بھی باری باری بلایا اور وہی سوالات کیے جو میں نے ملنگوں سے پوچھے تھے۔ ان تینوں کے جواب ملنگوں سے مختلف نہیں تھے۔ ان میں 2 آدمی مجھے عقل والے لگتے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرا شک کیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ داؤد میں اتنی ہمت نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو صرف نکھٹو اور آوارہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ایسے دوست ہیں ہی نہیں جو اس قسم کے جرم میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ ان سب نے ثابت کر دیا کہ داؤد تمام رات تکیے میں چرس کے نشے میں بے ہوش پڑا رہا، مگر میں ان جواریوں اور چرسیوں پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ انہوں نے پہلے ہی بیان ملا لیے ہوں۔ میں ان سب کو، داؤد، اس کے دونوں بھائیوں اور باپ کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ تھانے میں جا کر پتہ چلا کہ ابو ذر بہتر ہو گیا ہے اور 1-2 دنوں کے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی مل جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ کیس قتل کا کیس نہ بنا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے ASI کو کہا کہ وہ علاقے کے راہزنوں اور سزا یافتہ عادی مجرموں کو تھانے بلا لے۔ آج کل جرائم کے طور طریقے اور اصول بدل گئے ہیں۔ میرے وقتوں میں جرائم پیشہ افراد کی اپنی اپنی لائن تھی۔ مثلا راہزن صرف راہزنی کرتے تھے، نقب زن نقب زنی کے ہی ماہر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض مجرموں کا طریقہ واردات خاص قسم کا ہوتا تھا، وہ ہر واردات ایک ہی جیسے طریقے سے کرتے تھے۔ راہزن اپنے شکار کو مہلت دیتے تھے کہ مال اس کے حوالے کر دو اور جاؤ۔ ہر راہزن کے اپنے الفاظ ہوتے تھے۔ میں اپنے علاقے کے راہزنوں کو جانتا تھا، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا طریقہ واردات یہ ہوتا، یعنی شکار کو پہلے مار پیٹ کر بے ہوش کیا، پھر اس کی جیب خالی کی، پھر بھی میں نے جرائم پیشہ افراد کو بلوا لیا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ یہ واردات اتنی سنگین نہیں تھی کہ میں رات کو بھی تفتیش جاری رکھتا۔ مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا کہ ابو ذر نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور اس عورت کے خاوند اور بھائیوں نے اس طرح انتقام لیا ہوگا۔ میں صبح تھانے آیا۔ میں گاؤں سے جن لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا ان کے علاوہ 3-4 جرائم پیشہ آدمی بھی آ گئے تھے۔ میں یہ کیس ASI کو دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ ASI میرے پاس آیا اور مجھے دفتر میں لے گیا۔ اس نے ایک ہندو کانسٹیبل کا نام لے کر کہا کہ میں اس کے باکس کی تلاشی لوں۔ وہ آج آپ سے 5-10 دنوں کی چھٹی مانگے گا۔ ASI نے کہا چھٹی کے لیے وہ کوئی بہانہ پیش کرے گا، آپ اس سے پہلے اس کی تلاشی لیں۔ کیا ہے اس کے پاس؟ یہ میرا شک ہے، ASI نے کہا۔ مضروب یعنی ابو ذر کی انگوٹھی اور رقم اس کے پاس ہے۔ اس نے ایک اور کانسٹیبل کا نام لے کر کہا، اس نے اس کانسٹیبل کو باکس کے نیچے کچھ چھپاتے دیکھا تھا۔
اس نے جھلک سی دیکھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز اس نے باکس میں کپڑوں کے نیچے چھپائی ہے وہ رقم ہے اور اس کے ساتھ انگوٹھی ہے۔ وہ کل سے کہہ رہا ہے کہ اسے چھٹی پر جانا پڑے گا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے گاؤں کے کسی آدمی نے آ کر اطلاع دی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا، سوچ لو، میں اس کی تلاشی لوں اور کچھ بھی برآمد نہ ہو، میری شرم ساری ہوگی۔ مجھے شک اس لیے ہوا ہے، اے ایس آئی نے کہا، کل جب مضروب کو چارپائی پر تھانے میں لائے تھے اس وقت ابھی اندھیرا تھا، اذان اس کے بعد ہوئی تھی۔ مجھے کانسٹیبل نے بتایا ہے کہ مضروب کی چارپائی برآمدے میں رکھی گئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ایک کانسٹیبل کو آپ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا اور خود دفتر میں چلا گیا۔ اس نے مضروب کو لانے والوں کو دفتر میں بلا کر ان سے ضروری باتیں پوچھیں۔ وہ باہر آیا تو یہ کانسٹیبل مضروب کی چارپائی سے ہٹ کر بارک میں جا رہا تھا۔ باقی کانسٹیبل ابھی سوئے ہوئے تھے۔ برآمدے میں یہ اکیلا تھا۔ مجھے یہ ساری بات ہیڈ کانسٹیبل نے بتائی ہے۔